ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے اسے بلڈوز کر دیں، اس کے اوپر رولر چلا دیں. تو جب یہ ایسا کریں گے تو یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہوگا. تو جب اللہ کے اصول کے خلاف چلیں گے تو یہ ایک فطرتی بات ہے، اس کا انجام نہیں اچھا ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ کا اصول ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرو. آپ نے فرمایا کہ صدقہ صرف پیسے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے اپنے بھائی کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب ہم دوسرے کو گالی نکالیں گے تو اس نے ہمیں دعا تو نہیں دینی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا امتیاز بن چکا ہے. ہم ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو السلام علیکم یا وہ وعلیکم السلام کہنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں. تو جب قدرت کے اصول کے خلاف چلیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم نقصان میں، مصیبتوں میں، گھاٹے میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی طرح ایک آدمی، اللہ اسے ذمہ داری سونپتا ہے، اسے حکومت کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر کوئی اچھا منصب ملتا ہے. اب منصب تو اسے اللہ نے دیا ہے خدمت کے لیے، وہ خدمت کے بجائے ظلم کرے گا. یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے ظلم تو اپنے لیے جائز قرار نہیں دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت مطلق العنان حاکم ہے. دنیا میں ہر حکمران کو پوچھنے والا کوئی نہ کوئی ہے، کوئی عوام کے سامنے جواب دہ ہے، کوئی اپنی بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے، کوئی دنیا کی بڑی حکومتوں کے سامنے جواب دہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کسی کے سامنے جواب نہیں دینا. اللہ رب العزت باوجود اس بات کے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ اسی کی قدرت ہے، اسی کی قوت ہے، وہ ہر چیز پہ وہی قادر ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، فلا تظالموا، تم بھی کبھی ظلم نہ کرنا. تو جب ایک انسان ہوتے ہوئے ہم جب کسی کے زیر نگی ہیں، سارے لوگوں کو چھوڑے ہم اللہ کے تو نیچے ہیں، تو جب وہ اپنی ذات کے لیے اس نے ظلم کو حرام کیا ہے، تو جب ہم ظلم کریں گے تو ہمارے ظلم کا انجام کیا ہوگا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں جتنے بھی فساد رونما ہوتے ہیں، سمندروں میں جتنے طوفان اٹھتے ہیں، دریاؤں میں جتنے سیلاب آتے ہیں، ملکوں میں جتنی خشک سالیاں ہوتی ہیں، ملکوں میں جتنی گرانیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جب قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ انسانوں کا اپنا کیا دھرا ہے. اللہ نے تو کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تو کسی کو زخمی کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تو کسی کا مال چھیننے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تو کسی کے ساتھ بددیانتی کا حکم نہیں دیا. تو پھر ہم جب یہ سب کچھ کریں گے تو ہم فطرت کے خلاف چلیں گے، تو فطرت ہماری مدد کب کرے گی؟ اللہ نے جو اصول بنائے ہیں، اللہ جو قانون بنائے ہیں، ان کے قانونوں کے خلاف آپ دیکھیں یہ دن چڑھا ہوا ہے اس وقت. تو اگر اپنے کمرے میں چاروں طرف آپ بہت موٹے پردے لگا لیں اور سمجھیں کہ رات ہو گئی ہے، تو یہ ایک پاگل پن ہے. وہ دن ہی ہے، ہم دن کو رات میں نہیں بدل سکتے، ہم نے صرف اپنے ماحول کو بدلا ہے، دن کی روشنی اپنے سے دور کی ہے، لیکن دن نہیں بدل سکتے. کیونکہ فطرت ہے کہ جب دن چڑھے گا، جب اللہ چاہے گا اس وقت غروب ہوگا، اور اس کی تغیر و تبدل اپنے ہاتھ میں ہے. وہ دنوں کو کب گھٹانا ہے، کب بڑھانا ہے، راتوں کو کب لمبا کرنا ہے، کب انہیں چھوٹا کرنا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم جب اس کے خلاف چلیں گے تو اس کی ایک
یقینی بات ہے کہ اس کا نتیجہ ہمارے حق میں برا نکلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک انسان ایک مضبوط دیوار کے ساتھ سر ٹکرائے تو دیوار کا کیا بگڑے گا؟ تو یہ قانون جو فطرت نے بنائے ہیں، جب ان قانونوں کے ساتھ ٹکرائیں گے تو یہ یقین رکھ رہے ہیں اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بگڑے گا ہمارا اپنا، معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ میری باتیں نہیں، کوئی عقلی دلیلیں نہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک مجلس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب ذرا غور کریں، آپ نے ایک ایسے معاشرے میں یہ بات کہی تھی جس معاشرے میں نیکی کے معاملات ہم جیسے نہیں تھے، وہ نیکی کے مجسم تھے، ہر بندے کے اندر نیکی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں والسابقون السابقون، یہ دیکھو نیکی میں سبقت کیسے کرتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب تبوک کی جنگ کا ارادہ کیا تو اس وقت لوگوں کو کہا کہ جنگ کی اخراجات یہ سارے لوگ ادا کریں، جو جس کے پاس جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی میں بڑی چاہت تھی ہمیشہ کہ ہمیشہ جب بھی کوئی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کبھی میں بھی بڑھوں، یعنی یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ ہماری رقابت کاروبار میں ہے، ہماری رقابت بھائی کی بھائی کے ساتھ ہے، ہماری رقابت بلا جواز ہے، ہماری رقابت دشمنیوں کی بنیاد پہ ہے، ہماری رقابت بلا جواز نفرت کی بنیاد پہ ہے۔ صحابہ کے اندر رقابت جو تھی وہ نیکی کی بنیاد